شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پارٹ 10 قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم کی 18ویں سورہ کہف کی آیات 60 سے 82 تک میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری و مسلم میں بھی روایت حضرت ابی بن کعب اس طرح آئی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی تھا نہیں، اس لیے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو خاص تربیت دیتے ہیں، اس لیے یہ بات پسند نہ آئی۔ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اسے اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں عالم کون ہے۔ حضرت موسیٰ کے اس جواب پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے، وہ آپ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوا تو اللہ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے تو مجھے ان سے استفادہ دینے کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ اس لیے عرض کیا، یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے۔ موسیٰ نے حکم کے مطابق ایک مچھلی زنبیل میں رکھی اور چل دیے۔ ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نون بھی تھے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اچانک مچھلی حرکت میں آئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا جریان روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی ہو گئی۔ یوشع بن نون اس عجیب واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع بن نون مچھلی کا یہ عجیب معاملہ انہیں بتانا بھول گئے اور اس جگہ سے روانہ ہو گئے۔ پورے ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا۔ جب دوسرے روز کی صبح ہوئی تو موسیٰ نے اپنے رفیق سے کہا، ہمارا ناشتہ لاؤ۔ اس پر یوشع بن نون کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا اور بھول جانے کا عذر کیا کہ شیطان نے مجھے بلا دیا تھا، اور پھر بتایا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقے سے چلی گئی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی ہماری منزل مقصود تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہوئی۔ چنانچہ اسی وقت واپس روانہ ہو گئے اور ٹھیک اس راستے سے لوٹے جس پر پہلے چلے تھے تاکہ وہ جگہ مل جائے۔ جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس پتھر پر ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر تانے لیٹا ہے۔ حضرت موسیٰ نے سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں غیر آباد جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس پر موسیٰ نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر نے سوال کیا، موسیٰ بن اسرائیل؟ آپ نے جواب دیا، ہاں موسیٰ بن اسرائیل،
اس لیے آیا ہوں کہ مجھے وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں، اور وہ ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ موسیٰ نے فرمایا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے، اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے فرمایا، اگر آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں تو کسی معاملے کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں جب تک میں خود اس کی حقیقت نہ بتاؤں۔ یہ کہہ کر دونوں دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ اتفاقاً ایک کشتی آئی تو کشتی والوں سے اس پر سوار ہونے کی بات کی، جنہوں نے انہیں بغیر کسی کرائے کے کشتی میں سوار کیا۔ حضرت خضر نے سوار ہوتے ہی ایک کلاڑی کے ذریعے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا۔ حضرت موسیٰ سے رہا نہ گیا، کہنے لگے، ان لوگوں نے بغیر کسی معاوضے ہمیں کشتی میں سوار کیا، آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ ان کی کشتی ہی توڑ ڈالی کہ یہ سب غرق ہو جائیں؟ یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اس بھول پر آپ سخت غیری نہ کریں۔ اس اثناء میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر اس نے دریا میں سے چونچ بھر پانی لیا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی اس چڑیا کی چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے۔ پھر کشتی سے اتر کر ساحل پر چلنے لگے۔ خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسرے لڑکوں میں کھیل رہا تھا۔ اس پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر اس کے بدن سے الگ کر ڈالا اور لڑکا مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک معصوم کو بغیر کسی جرم کے قتل کر ڈالا، یہ تو بڑا ہی گناہ کیا۔ حضرت خضر نے کہا، میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا، یہ معاملہ پہلے معاملے سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہا، اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اس ساتھ سے الگ کر دیجئے گا۔ اس کے بعد پھر چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہمان رکھ لیجئے، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس بستی میں انہوں نے ایک دیوار دیکھی کہ گرا چاہتی ہے۔ حضرت خضر نے اسے اپنے ہاتھ سے سیدھا کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا، ہم نے ان لوگوں سے مہمانی چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا، اور آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اب شرط پوری ہو چکی، اس لیے ہماری اور آپ کی مفارقت کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت بتا دی۔ معرف القرآن جیم 5 صاد 606۔ تینوں واقعات کی حقیقت۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی ناکارہ کرنے کے بارے میں فرمایا، وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا۔ سورہ کہف آیات 79۔ اس طرح اس کشتی میں نقص پیدا ہو گیا اور وہ ضبط ہونے سے محفوظ رہی۔
لڑکے کو قتل کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس لڑکے کے والدین نیک اور ایمان والے تھے، ہمیں اندیشہ تھا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ سورہ کہف آیات 80 تا 81۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے، اور ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تمہارے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ نکالیں، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ سورہ کہف آیات 82۔